بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج لائیو اسٹوڈیو میں جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، آپ ہونہار طالب علم، مثالی ڈاکٹر، سوشل ورکر، حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگار اور سب سے بڑھ کر ایک شہید جس نے اپنی جوانی وطن عزیز کے دفاع پر قربان کر دی کے والد محترم ڈاکٹر سید فیاض بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو آج کے لائیو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا لیا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیا میں آپ کی سکولنگ، کالج، سپورٹس گراؤنڈ، کھیل، فرینڈشپ، یہ سارے رشتے ناطے تعلق یہ سارے یہاں موجود ہیں۔ آج کل اٹک میں ہوتے ہیں مگر دل ان کا لیا میں دھڑکتا ہے۔ بھراتری ہائی اسکول، جی ایم سی ہائی اسکول کی 7 سالہ تقریبات ہوں یا لیا میں کسی دوست کے شادی ہو یا اپنے بیٹے کا ولیمہ، آپ لیا اور لیا والوں کے درمیان خود کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب سے بہت سارے موضوعات پر بات ہوگی۔ امید ہے آپ بھی اس پروگرام کو جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ نصف صدی پہلے آپ لیا چھوڑ گئے اور نصف صدی آپ نے لیا کو اپنی شعور کی آنکھ سے دیکھا۔ سارے واقعات آپ کو ایسے یاد ہیں جس طرح سکرین پر فلم چل رہی ہو۔ یہ بلا کا حافظہ آپ نے کہاں سے پایا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو حافظے کی بات ہے یہ تو قدرتی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اصل چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر آدمی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ اس میں صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کون سا بندہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو میں نے اپنی ان صلاحیتوں کو بروغ کار لاتے ہوئے میں نے نصف صدی قبل کا لیا کتاب لکھی، جی، اور یہ وہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو پتہ لگے کہ آج سے 50 سال پہلے کا لیا کیسا تھا، لیا کی کیا تصویر تھی۔ تو یہ کتاب اصل میں ایک تصویر ہے، ایک مرقع ہے ان بچوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے۔ تو یہ اس لیے لکھی گئی۔ اور لیا کے متعلق تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس پہلی کتاب کے دیباچے میں لکھا تھا، تو لیا تو میرے شریانوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور میں جہاں بھی رہا ہوں لیا کے ساتھ رہا۔ لیا میرے سے کبھی دور ہوا نہیں، اور پھر میں نے بھی کبھی لیا کو نہیں چھوڑا۔ ہر 6 مہینے سال مہینے میں میرے یہاں چکر ہوتا ہے جہاں میں اپنے سارے دوستوں سے ملتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، کتاب آپ نے لکھی 50 برس کا لیا، اس کی یادیں، اس کے کردار، اس کی کہانیاں، اس کے زندہ گوشے جو آج بھی زندہ ہیں، اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو قصہ ماضی بن چکے۔ آپ کی اس کتاب سے جو آپ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے کہ آج کا نوجوان گزرے دنوں کو یاد کرے اور سمجھنا چاہے تو اس کے پاس یہ ایک دستاویز ہو، کس حد تک آپ کو کامیابی ملی؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا تھا، میں نے تو یہ کتاب اپنے شوق سے لکھی تھی، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کتاب کو اتنی پذیرائی ملے گی۔ تو یہ کتاب میری توقعات سے کہیں بڑھ کے پذیرائی حاصل اس کتاب نے کی ہے۔ لیکن اس کتاب میں جو چیزیں مجھے بھی پسند ہیں، اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آج میں لیا میں جاتا ہوں کہیں تو مجھے ہر روڈ پہ 10-12 ڈاکٹرز کے بورڈ نظر آتے ہیں، جی، کچھ میرے دوست ہیں، کچھ ملنے والے بھی۔ لیکن جو ماضی کا لیا ہے آج سے 50 سال پہلے کا، وہ کس میں کیا تھا؟ اس میں ایک ڈاکٹر تھے شیر محمد MBBS پرائیویٹ سیکٹر میں، ایک ڈاکٹر فیروز، 2 3-4 ہومیوپیتھک تھے جن میں ایک ڈاکٹر اقبال صاحب تھے، بہت مشہور تھے۔ پھر اس میں کچھ عطائی تھے، وہ بہت مشہور تھے، جس میں ڈاکٹر خدا بخش ہیں بلوچ صاحب، ہم بھی ان کے پاس جاتے تھے علاج کرانے کے لیے، والدہ لے کے جاتی تھی۔ پھر کچھ حکومات ہے جس طرح اب حکیم عبداللہ صاحب ہیں، حکیم عبداللہ صاحب بیت الادویات والے، قاضی
और उससे गांव से आते थे, बस्ती काजी थे, और हर इतवार को आके लोगों का वो इलाज मुआवजा करते थे और लोग उनसे बहुत खुश होते थे। ये फैसिलिटीज थी। फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन थे? जरा किसी हड्डी टूटे कुछ हो, उसमें थे। अगर आप कजूम दिहटी जो दुकान है उसकी सामने गली में जाएं तो वहाँ एक थे खुदा नाई। जब मेरी इस वीरा स्टेडियम में फुटबॉल खेलते हुए बाजू टूटा तो सबसे पहले मुझे उठा के उसके पास ले जाया गया, और खुदा नाई ने देखते ही मुझे कहा कि सही नली बनवाए हो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे बाजू को ठीक किया और वो ऑर्थोपेडिक्स। अच्छा, दूसरी गली में थे बुंदू पहलवान, ये उस वक्त के ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, और छोटी मोटी जो सर्जरी थी वो आपके आम नाई करते थे, और लोग बहुत खुश थे, इत्मीनान में थे, लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उस वक्त ये फैसिलिटीज थी, जबकि हॉस्पिटल एक था। जी ये जो थल अस्पताल जिसको आप कह रहे हैं ना, हाँ जी उस वक्त ये हॉस्पिटल होता था जहाँ से लोग मुस्तफिद होते थे, लोग बीमार भी कम होते थे, पहली बात तो ये है, और उनके खुराक भी खालस होती थी, तो ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं था। ना ही वो इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि नहीं हमने जो है ना जाना है बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास, पैसे भी नहीं होते थे। तो वो ये फैसिलिटीज आई थिंक सो कि एट दैट टाइम दीज फैसिलिटीज आर सफिशिएंट फॉर दिस पीपल। आपका बाजू टूटा और एक अताई ने और एक जराह ने आपका बाजू जोड़ दिया। आज का ऑर्थोपेडिक सर्जन तो ये कहता है कि नहीं, सिर्फ ये स्पेशलिस्ट फॉर्मेशन ही इसको देख सकती है। नहीं, बिल्कुल। जब मैं डॉक्टर बना तो मैं फिर उसके पास आया, खुद नाई के पास। मैंने कहा कि आपने ये मेरा जो बाजू टूटा है, आपको पता है इधर कितनी हड्डियां हैं? वहां से हड्डियां नहीं है, इतना गोटियां निकी निकियां। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 8 हड्डियां हैं, नहीं जिसको उसने गोटियां कहा है, ठीक। उसने कहा ये 2 नलियां हैं, पे से एक और नली टूटी है, मैं कुछ सीधा की तब जोड़ देते इवें ये जोड़ गई है। अच्छा, उस वक्त में ना एक और भी चीज होती थी कि वाला साहब को एक बंदे ने कहा कि ये गांव है इधर वद्दे वाली, जी वहां से एक मरहम मिलती है, अगर वो लगाए ना तो वो तो हरन की टांग भी जुड़ जाती, 2 रुपए की बात थी। तो वाला साहब ने वो भी मंगा ली। अब मुझे पता लगा कि नहीं यार, बंदे वाली मरहम का तो कोई ऐसा रोल था नहीं, लेकिन इस बंदे के एक खूबी थी, तो उसने अलाइनमेंट करते, इसने कुछ नहीं किया, इसने अलाइनमेंट की, इधर इधर फटियां लगाई और बांध दिया, और यही उसका इलाज था, यही सी इलाज से वो लोग कामयाब होते थे यहाँ पे। तो उस वक्त तो फिर यही चीज होती थी। सही। अब ये चीजें लोगों को नहीं पता कि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन भी थे। और आज के ऑर्थोपेडिक से पहले ये इलाज करते थे, हड्डी जोड़ते थे। जी जी। उस वक्त खालिस खुराक का आपने जिक्र किया, लोग भी तो खालिस थे। हाँ, असल में ना लोगों में उस वक्त एक जो चीज थी जो आज नहीं है, वो ये थी कि जो मोहल्ले में लोग रहते थे ना, उनको एक दूसरे की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए लड़ाइयाँ भी कम होती थी। कि आपके घर में आटा नहीं है तो आप हमारे घर में आके कहते थे जी हमें 1 टोकरी आटे की दें, हम कहते थे आशा को 2 बसल लो चसी लोड़ 2 प्याज देते। तो क्योंकि हम बाहमी तौर पे रहते थे लोग, तो उनमें फिर मोहब्बत और जगानकर भी बढ़ती थी। जब से ये फ्रिज आया, ये घरों में मोहल्लों में आना जाना कम हो गया। अब तो लोग इनसे मिलते ही नहीं, जरूरत ही नहीं। तो है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत। हाँ, फिर ये बात ठीक है। आलाद उसको कुचल देते हैं, और वो है ना अखबार जी कुचल देते हैं हाँ आलाद। जी। हाँ जी, तो बिल्कुल यही है ना जी। तो फिर हम ये क्या कहें कि आज का दौर बेहतर है या कल का? नहीं, उस दौर में लोगों में ना मोहब्बत और जगानकर थी, तो सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, अगर मैं याद करता हूँ तो उन्हीं लोगों को याद करता हूँ ना। अभी मैं बाहर आपके तरफ जब आ रहा था तो मुझे इसरार खान मिल गया। तो इसरार खान मेरा पुराना क्लास फेलो है, तो हमने कुछ थोड़ी सी यादें ताज़ा की, इसलिए कि वो वक्त हमारा बहुत अच्छा गुजरा हुआ था, तो हमने उसको याद ताज़ा की। और फिर हम अक्सर लोगों के आपस में सिरैकी में बात करते हैं, तो जो सिरैकी की मिठास है ना, उसकी लज्जत फिर और कहीं नहीं है, वो इधर ही है। वो इधर ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आज के रवैयों का हम जिक्र करें और आज के क्राइम रेट को अगर हम देखें, तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है रवैयों में, रुझानात में, और यही फ़र्क हमें फिर आज के नौजवान में दिखाई देता है। जी बिल्कुल। हम किस तरह उस कैरेक्टर को वापस ला सकें और अपनी ज़िंदगी में जज़ब कर सकें
جو سوسائٹی کے لیے چھاؤں کا کردار ادا کرتا ہے، مدد دینے والا ہے، سرپرستی کرتا تھا. سر اس میں تو ایک ہی بات ہے، سمپل، ویری سمپل ایک بات ہے کہ اگر ہم اپنے دین پہ چلیں، جو ہمارا دین ہے اس پہ چلیں گے نا تو پھر تو وہ سارا کچھ ٹھیک رہے گا. جب ہم دین سے پرے ہو جاتے ہیں تو پھر پرابلم آتے ہیں. تو ہمارا پرابلم اب یہی ہے کہ ہماری دین سے دوری ہے. ہم تو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اس زمانے میں لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے جا کے، اور ایک نمازی اگر نہیں آیا تو اگلے پوچھتے تھے کیوں نہیں آیا. پھر زندگی اتنی سمپل تھی کہ میں حیران ہوتا تھا کہ شام کو اکثر مغرب میں امام صاحب کہتے تھے کہ ایک اللہ کا مہمان ہے. واہ. میرے والد صاحب اکثر کہتے تھے کہ یہ ہمارا مہمان ہے. ساتھ مجھے کہتے کہ فیاض اس کو کھانا دے. اب کھانا کیا ہے؟ میں گھر جاتا، والدہ کو کہتا کہ کھانا دینا ہے ایک مہمان کا، تو جو ہم نے پکایا ہوتا تھوڑا سا سالن، 2 روٹی اس کو دے دینی. مسجد سے اس نے پانی پینا، رات مسجد سے گزار کے صبح چلے جانا. ہر چیز سمپل، کوئی مشکل نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. صحیح بات ہے. اور آج تو یہ کتابوں میں اور یادوں میں رہ گیا سارا کچھ. ہاں. اور ایک اور جو چیز اب مفقود ہو گئی ہے وہ یہ تھا کہ میں لیا میں کہیں بھی پھر رہا ہوں اور کوئی بھی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو وہیں پہ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یار یہ تھندار سے اب تو چھوڑ دن میں لوگ، مطلب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. جانتے تھے. اب لوگ پہچانتے نہیں ہیں. اب آپ کی جو سوسائٹیز بنی ہے نا وہ تو محلے دار ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، ہمسائے نہیں پہچانتے. ہم سارے نہیں پہچانتے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ایک ہونہار طالب علم کا، شاندار کھلاڑی، فٹ بالر، بڑی کامیابیاں آپ نے سمیٹی، اچھے نتائج آپ نے تعلیمی اور پروفیشنل زندگی میں گزارے، مگر شعر و شاعری سے بھی آپ کو شغف رہا. نہیں اور چلو جی. ایک نظم مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے لکھی، شرارتی لڑکا. یہ شرارتی لڑکا کون تھا؟ اصل میں وہ جو شرارتی لڑکا نظم لکھی جی. وہ ایسے کہ میں 7ویں میں تھا تو باہر ایک بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے ایک لیا کے شاعر تھے، بھائی اجاز کے، وہ کلاس فیلو تھے، وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اجاز کتنے ہیں؟ میں کہا کوئی نہیں. اور کہ کیا کرنا پہ؟ میں کہا نظم لکھتا پیا. اور کیوں کیڑی؟ میں کہا شرارتی لڑکا. میں کہا اچھا میں کہا اپنے تے لکھتا پہ؟ میں کہا جی. تو اس نے میری جو میں ٹوٹے پھوٹے شعر تھے اسے دیکھے، میں حیران اس پہ. اس کا نام تھا خاور تھلوچی، ہمارے چانڈیا محلے کے رہنے والے. تو خاور تھلوچی نے، آپ یقین کریں کہ ود ان منٹ اس نے میری وہ نظم لی، اس کے 4-5 شعر ٹھیک کیے اور کہا کہ یہ ٹھیک ہے. تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار یہ نظم اس نے بندے نے تو بہت ہی اچھی کر دی ہے. اس کا تھا کہ پہلا شعر تھا کہ میرا ہم جماعتی، میرا ہم نشیں، بڑا ہی ذکی ہے، بڑا ہی ذہین، مگر ایک خرابی ہے اس میں نہاں کہ ہر دم شرارت کا ہے وہ مکین. اچھا آخر میں مجھ سے پوچھا کہ بھائی تو شاعر دا ایک تخلص ہوندے تھا، تخلص کے؟ جی. میں کہا بخاری. اچھا انہوں نے لکھا کہ یقیناً وہ ایک دن صلح رو بنے گا، بخاری کے دل میں ہے اس کا یقین. یہ میری زندگی دی پہلی اور آخری نظم. البتہ نثر سے ہے نا صحیح. وہ میں لکھا، بلکہ تھل میگزین میرا افسانہ آیا جڑا فرسٹ آیا، اور اس کے بعد وہ افسانہ میں پڑھا ریڈیو پاکستان ملتان تے بھی. اچھا تکنیکی جی میں گل کر سا جی. کہ اساں گل کی تھی پرویر دی. اساں ہندو بندے کو پذیرائی دیندے ہیں، بالکل ٹھیک گل ہے. اساں اندر بھان دی گل کرنے ہیں، زبردست اندر بھان نے سکول بنایا. لیکن اساں امپورٹنٹ ہیرو کو بھی بھول بیٹھے ہیں. جی میں میرا دوست ہے نا ہمارا امیر محمد سمرا، جی. انہوں دے والد کا نام ہے مار خدا بخش. مار خدا بخش دے والد کا نام ہے مار گل محمد. مار گل محمد دے والد کا نام ہے مار امیر. ٹھیک. جی. جڑے مار امیر محمد صاحب ہیں نا یہ اندر بھان دے دوست ہیں. جڑا سکول ہے نا سبزی منڈی والا نمبر 1 سکول، یہ اندر بھان نے بنوایا، پرائمری سکول بنوایا 4تھی جماعت تک. بتا یار کہ مڈل کروں زمین کہیں. وہ گئے ماہر امیر محمد صاحب کو، انہوں نے کسی سب کچھ زمین دو، انہوں نے گنو، انہوں نے پیسے
انہوں نے کوئی پیسے نہیں. یہ جڑی ایم سی سکول دی جتنی زمین ہے پئی نا برادری سکول سمجھو یہ یکتی زمین یہ انہوں نے دی. تو جب انہوں نے ڈونیٹ یہ زمین کی تو اس پہ پھر اندر بھان نے 3 مارچ 1924 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا اس سکول کا، جہاں پہ آج دیکھیں کتنا شاندار سکول بنا. شاندار اسکول. پھر اس کے بعد اگر آپ سکول دیکھیں تو اس کا ایک دوسرا پارٹ ایسا، وہ اس کی بیوی تھی اندر بھاما. اندر بھاما نے اپنا زیور بیچ کے ہاسٹل بنوا دیا. تو پھر یہ جو مہر امیر احمد صاحب تھے ان سے کسی نے کہا کہ ہمارے پاس عید پڑھنے کے لیے کوئی افیشل جگہ نہیں ہے، تو یہ جو موجودہ عیدگاہ ہے یہ بھی مہر امیر احمد کی ڈونیٹ کی ہوئی ہے. کاش وہاں بھی کتبہ لگا ہوتا یار وہ بھی ایک ہیرو تھا جس نے یہ زمین دی ہے اور یہ 2 چیزیں دی ہیں. مگر ہمارے ہاں تو آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا کہ محسن جو ہیں انہیں یاد نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں یاد کیا جاتا؟ یہ محسن کشی کی جو بیماری ہے اس کا علاج کہاں دریافت ہوگا؟ دیکھیں موسم خوشی جو ہے نا یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ خود غرضی کی انتہا کو پہنچتے ہیں تو موسم خوشی آتی ہے. جب آپ بے لوث ہو جاتے ہیں رواداری میں آتے ہیں تو یہ جو موسم خوشی ہے نا یہ تبدیل ہو جاتی ہے موسم پرستی. تو کیونکہ ہم جا رہے ہیں دوسری طرف. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کی بات کر رہتا ہوں یہاں پہ کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بیٹے نے شہادت پائی، آپ بتائیں. تو میں کہتا ہوں جب شہادت اس وقت کو ہی نصیب ہوئی تو میرا مورال بہت اپ تھا، لیکن اب کے حالات دیکھتا ہوں تو میں بہت تکلیف میں ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں نے ایسا پاکستان دیکھا نہیں، اس طرح کا پاکستان نہیں دیکھا جو اب ہے. تو اب کوئی بھی بندہ فوج کو گالی دیتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک بندے نے آگ لگی ہوئی ہے 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہے، ایک کی 1 لاکھ کی ہے، 10,000 کی ہے، 5,000 کی ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف تو اس کو ہوگی جس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے. تو یہاں پہ انویسٹمنٹ جو پاکستان میں ہے یہ تو سب سے زیادہ شہدا فیملی کی. تو پھر اسی ہمیں تکلیف ہوتی سب سے زیادہ. جی 25 اکتوبر 2008 ڈاکٹر صاحب کیا یاد آتا ہے؟ یہ دن تو میں کبھی بھول نہیں سکتا. اس کی ایک وجہ ہے کہ اسفندیار کو سوڈا فارم ملنی تھی. جب ہم کاکول پہنچے تو بہت رش تھا وہاں پہ گاڑیوں کا. تو میرے پاس ایک کیپٹن صاحب آئے، انہوں نے کہا جی آپ کا نام ڈاکٹر بخاری ہے. میں نے کہا جی. اس نے کہا آپ اسفندیار کے والد ہیں؟ اس نے کہا جی آپ اس سڑک سے آئیں دوسری سڑک پہ. تو وہ VIP ایک سڑک تھی تو اس پہ انہوں نے ہمیں ڈالا. ہم ودن منٹس وہاں پہنچ گئے. جہاں وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ انڈین ایمبیسڈر ہے، امریکن ایمبیسڈر ہے، انگلینڈ کا ہے، دنیا کے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں. تو 5,000 VIPs لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا میلہ ایک بندے کا ہے، بس آج جو میلہ ہے وہ ایک بندے کا. تو میرے پاس انہوں نے کتاب دی تھی جس میں لکھا ہوا تھا اسفندیار کا کہ اس کو 10:20 پہ سلوٹ ملنی. تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر میری زندگی ختم ہے، میں نہیں زندہ رہنا، تو کم سے کم مجھے یہ 15-20 منٹ دے دے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. اتنی دعا کے باوجود بھی میں اس فن کو سوڈا فائنل لیتے دیکھ نہیں سکا. قریب بیٹھا ہوا تھا، دیکھ نہیں سکا. کینی صاحب بیٹھے تھے، سارے بیٹھے تھے، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا کیونکہ اس فن کی چوٹ تھی. اس لیے نہیں دیکھ سکا کہ میں مسلسل درود شریف پڑھ رہا تھا. جو ہی انہوں نے کہا کہ بیسٹ کیڈٹ آف 118 کورس کیپٹن BHU اسفندیار بخاری، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ اتنے آنسو آئے کہ میں تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. میں تو بعد میں ویڈیو دیکھی اس کی. تو یہ یادگار دن آپ کے لیے؟ یہ میرے لیے زندگی کا سب سے یادگار دن تھا. نصف صدی کا لیا، یہ کتاب آپ نے لکھی، آپ نے ذکر بھی کیا. کوئی ایسا ایک کردار جسے آپ کہتے ہو کہ جی یہ اس کے بغیر لیا نامکمل؟ دیکھیں ویسے تو لیا میں بہت زیادہ کردار ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. ایک بندے کو میں نے دیکھا لیا میں جس کو لیا کے لوگوں نے بہت عزت دی. اس بندے کا نام تھا مشکور حسین خان. جی. آپ حیران ہوں گے
کہ وہ بندہ باہر سے آیا یہاں پہ رہا، لیا کا پکا رہسی نہیں تھا، لیکن وہ لیا والوں کے ساتھ اتنا اچھا بیہیو کیا کہ لوگ اس کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیں زندگی میں، آپ تب یاد رکھے جاتے ہیں جب آپ نے اپنے علاوہ کچھ کام کیا ہو، جب آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر آج لوگ اسفند یار کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ کپتان تو اور بھی بہت شہید ہو گئے، بے شمار شہید ہیں، اسفند یار کو یاد رکھنے کی ایک وجہ ہے سب سے بڑی کہ اسفند یار کو پتہ تھا کہ وہ بنا بنایا جرنیل ہے، اس کا مستقبل تابناک ہے، اسے پتہ تھا کہ اس کی ماں آدھی رات کو کھڑی ہو جاتی ہے اللہ کے حضور، اس کے لیے دعائیں کرنے والی، اس کا محبت کرنے والا باپ، لیکن جب وہ بڈویر میں پہنچا اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، نہ جاتا، تو اس نے سب کچھ چھوڑ کے وہ ملک کی خاطر گیا۔ جب وہ لوگوں کی خاطر گیا تو پھر آج یاد رکھا جاتا۔ مشکور احمد خان صاحب ناقابل فراموش شخصیت ہے۔ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں بھی مشکور احمد خان جیسا طرز عمل اور سلوک مل سکے؟ سر اس کی سمپل وجہ یہ ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ ہم جتنا اپنے تئیں کر سکتے ہیں نا ان کے لیے کریں، ٹھیک ہے نا، آپ جتنا کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں ایک بات، شاید آپ کی یہ علم میں نہیں ہوگی، کہ جب اسفند یار کی شہادت ہوئی جی تو لیا سے امیر محمد اور میرے بہت سارے دوست آئے، تو آ رہے تھے، تو میں نے کہا یار یہ لوگ کتنی دور سے آ رہے ہیں، جس اس کو پتہ لگے گا وہ آئے گا ادھر تو کتنی مشکل ہوگی۔ تو دوسرا دن تھا شہادت پہ، تو میں نے امیر محمد کو کہا، ڈاکٹر امیر محمد کو، کہ یار تو لیا میں ایک اعلان کرا دے ساروں کے پاس، اخبار روحانی کو کہے امتیاز میرا کلاس فیلو ہے، یار اخبار میں دے کہ ڈاکٹر بخاری صاحب 4 دن بعد لیا آ رہے، ادھر نہ ہو۔ 4 دن بعد میں اس تکلیف کے آ رہا تو میں لیا آ گیا، ٹھیک ہے، چاہ کے لیا والے جو ہے نا جنہوں نے میری محبت میں آنا ہے وہاں اٹک، وہ نہ آئے، یہاں آتے ہیں، تھوڑی سی سیکریفائس کر کے دیکھیں۔ جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں نا پھر آپ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے کلاس فیلوز اور بلکہ آپ کی کلاس بہت شاندار رہی، اس میں بڑے نامور پیدا ہاں بالکل۔ اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کلاس میں، آپ کے کلاس فیلوز میں یا آپ کے ٹیچرز میں ویسا کون سا جذبہ تھا جو ابھی تک آپ سارے جو فرینڈز ہیں ان کو جوڑے ہوئے ہیں؟ سر اس میں 2 باتیں تھیں، ایک تو ہمارے اسکول کے ٹیچرز تھے جو ڈیڈیکیٹڈ تھے، جیسے میں ایک بندے کا نام لوں گا، میاں خدا بھائی صاحب۔ میاں خدا بھائی صاحب ہمیں اسلامیات پڑھاتے تھے، بیت پڑھاتے تھے، آپ یقین کریں کہ وہ پوری پریپریشن سے کلاس میں آتے تھے 100%، اور جو وہ بات کرتے تھے وہ میرے دل میں لگتی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے میں جذبہ مسابقت تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے تھے، یعنی اب اگر امیر محمد وغیرہ میرے ساتھ پڑھتے تھے تو میں تفریح میں بھی جو ہے نا سائنس لیبارٹری میں جا کے پیریڈک ٹیبل یاد کرنا شروع ہو جاتا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش میں ہوتا تھا، حسد نہیں، دوست سارے تھے، جی لیکن جذبہ مسابقت تھا جو آپ کو آگے لے کے جاتا۔ آج کا نوجوان حسد کرتا زیادہ دکھائی دیتا ہے جب آپ حسد کرتے ہیں نا اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسرے کا بھی نقصان کرتے اور ہو رہا ہے نقصان۔ ہیں، وہ یہی ہو رہا ہے۔ جب بائی ہک اینڈ بائی کروک، اب آپ کو میں نام نہیں لیتا، میرے بہت سارے لیا کے ایسے بندے ہیں جن کے بچے تو ڈسپینسر بننے کے لائق بھی نہیں تھے اور ان کے پاس پیسہ بہت تھا، انہوں نے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیا۔ جی ڈاکٹر بن گئے، ہاں صحیح بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہونہار طالب علم تھے، مسابقت تھی، تفریح میں بھی آپ پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، کھیلنے کا وقت آپ کو کیسے ملتا ہے؟ کھیلنے کا یہ تھا کہ ہمارے گھر میں 2 چیزیں تھیں پکی، والد صاحب نے کہا تو ایک تو ہم نے ہر بھائی نے فارسی ضرور پڑھ لی، پکی بات تھی کہ فارسی پڑھے، ان کا یہ موقف تھا کہ جو فارسی پڑھے گا وہ اردو بہت اچھی ہو جائے گی، ایک بات، اور اردو میں ساری چیزیں ہوتی تھی۔ دوسرا کھیل کا یہ ہوتا تھا کہ شام کو مینڈیٹری تھا کہ آپ نے 1 گھنٹہ گراؤنڈ میں جانا ہے، تو لہٰذا ڈیفینیٹلی میں 1 گھنٹہ شام کو روز گراؤنڈ میں ہوتا۔ جب آپ باقاعدگی ایک یاد کر لیں کہ کامیابی کی جو کنجی ہے نا وہ ہے ریگولیرٹی، اگر ریگولیرٹی آپ میں ہے نا تو پھر آپ کامیابی کو پا لیں۔
تو میں ڈیلی جاتا تھا. اور اس کا ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے کالج بنا پھر 1958 سے اب تک ایک دفعہ کالج کی ٹیم زون کی چیمپئن بنی ہے. ملتان زون کی بڑا زون تھا, چیمپئن بنے. کالج میں چھٹی کر دی گئی, پرنسپل رضوی صاحب تھے. اور اس جو میچ تھا ہمارا فائنل میچ تھا, ہم 1-5 سے جیتے ملت کالج سے. اس میں 3 گول میرے تھے. زبردست. پھر آپ آگے نہیں بڑھے اسپورٹس میں؟ نہیں, دیکھیں جب سپورٹس میں تو پھر آگے بڑھتے جب نصب و لعن ہوتا سپورٹس کا. سپورٹ کا نصب و لعن تو تھا نہیں. ہمارا تو نصب و لعن یہ تھا کہ ہم نے فوج میں جانا ہے, کمیشن لینا ہے, اور دعا تھی کہ جلدی جنگ ہو پھر اللہ شہادت دے. ٹھیک ہے, یہ ایک تھی کہ ہم انڈیا سے بدلہ لیں. اس وقت 75 میں تھا ایف ایس سی پہ, تو نیا 71 ہو چکا ہوا تھا. جی, تو یہ ایک جذبہ تھا. 4 سال پہلے ہو چکا تھا. جی 4 سال پہلے ہو چکا ہاں, تھا. لیکن میں آرمی میں اس لیے نہیں جا سکا کہ میں نے کو عرض کی نا کہ میرا بز ٹوٹ گیا تھا, میں نے اپلائی پھر نہیں کیا, تو میں میڈیکل کالج میں چلا. آج کے والدین اپنے بچوں کو انگریزی اور دوسری زبانوں میں تعلیم اور بول چال کی طرف رغبت دلاتے ہیں. مادری زبانیں جو کہی جاتی ہیں کہ معافی ضمیر بیان کرنے کا سب سے سہل ترین ذریعہ ہے, اس سے گریز کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. کیا مستقبل میں اس کے کوئی مہلک اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, مستقبل تو بڑی دور کی بات ہے. ہم تو ابھی اس کے مہلک اثرات دیکھ رہے ہیں کہ اب ماں سے تو آپ کو محبت ہے, ماں بولی سے محبت نہیں ہے. ٹھیک, جو بچہ گھر میں ہے, میں ایک سریکی کی مثال دیتا ہوں, جی, ماں بھی سریکی ہے, باپ بھی سریکی, اور بچے کو سریکی گھر میں نہیں بولتے تو بچہ سکول میں جا کے اردو بھی سیکھ لے گا, انگریزی بھی سیکھ لے گا, پنجابی بھی سیکھ لے گا, سریکی نہیں سیکھ سکتا. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر میں جو بھی آپ کی زبان ہے آپ وہ بچے کو سکھائیں, پھر بچہ آگے جائے گا. اس کی یوں سمجھیں کہ ماں بولی سے جیسے ایمیون سسٹم ہوتا ہے نا اسٹرانگ, یہ سسٹم آپ کو اسٹرانگ ہوتا ہے ماں بولی سے. ماں بولی سے. آپ فوجی بننا چاہتے تھے, بازو ٹوٹنے کی وجہ سے نہ بن نہ بن سکتا. بیٹے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, بیٹا فوجی بن گیا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ واقعتاً ٹیپو سلطان نے ٹھیک کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو یہ اس پہ میں چاہوں گا لیکن سر, کہ لیا ٹی وی کے ناظرین سے لیکن آپ. اصل چیز ہے غیرت. جی غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک و دو پہ. جی اگر آپ کے اندر کسی بھی چیز میں غیرت ہے, غیرت سے رہیں گے, زندگی ایک دن کی ہو, زندگی کچھ دن کی ہو, تو وہ زندگی 1000 سال کی بغیرتی کی زندگی سے. اور میں نے اپنے بچوں کو ایک سبق دیا تھا کہ کاہل اور بغیرت جتنی جلدی مر جائے اتنا اچھا ہے. اس لیے کہ یہ جب تک زندہ رہتے ہیں نا, یہ اس قوم پہ بوجھ رہتے ہیں, اور ان بغیرتوں کی وجہ سے ہی ہم اس حال تک پہنچ گئے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمت نازل فرمائے اور ہمیں غیرت میسر آ جائے. سر, ہم اللہ سے دعا تو کرتے ہیں کہ غیرت ملے, لیکن ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے. اصل میں قرآن میں بھی یہی ہے نا کہ جس کی آپ کوشش کرو گے وہ آپ کو ملے گا نا. جی آپ جب کوشش ہی نہیں کرتے آگے بڑھنے کی, آپ کوشش ہی نہیں کرتے. اب اگر آپ انڈیا کو لیتے ہیں تو انڈیا 90 میں تو ہمارے ساتھ کئی تھا, وہی کرپشن, وہی لوگ. پاکستان میں آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 100 بندہ قطار میں کھڑا ہو ایک باتھ روم میں جانے کے لیے لوٹے لے کے. 90 سے پہلے انڈیا میں یہ تھا. بھوکے بندے مرتے تھے, پاکستان میں نہیں مرتے تھے, آج بھی نہیں مرتے. جی تو انہوں نے اپنی معاشی ترقی اپنائی, محنت کی, اور اس وقت وہ بہت اوپر چلے گئے, اور ہم سٹل وہیں پہ کھڑے ہیں. اس کی صرف یہی وجہ. تو تعلیمی نصاب کی کمی ہے. تعلیمی نصاب میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو نئی تعلیم ہے اس کو اون ہی نہیں کیا. دوسری بات ہے کہ ہم نے تعلیم میں آگے گئے نہیں. اب تعلیم میں ہم آگے گئے نہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بڑا بیٹا یو کے میں سائنٹسٹ ہے, جی جس کی ولیمہ آج. ولیمہ ہے. تو اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی کہ یہاں پہ بہت کم پاکستانی ہیں جو اوپر لیول پہ ہیں, یا چینی ہے یا ہندو ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بیٹا مارکا بٹ بھیر میں شہید ہو گیا.
تو تھوڑا سا واقعہ ہمارے دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کر دیں. واقعہ اس کا یہ ہے کہ اسفان تو تھا سٹاف آفیسر، جی اس کی تو ڈیوٹی تھی نہیں. جب یہ مارکا بڈویر ہوا، وہ اس میں 14 دہشت گرد آئے، وہ تو بعد میں پتہ لگا 14 ہیں. تو جب دہشت گرد آئے انہوں نے آدھے گھنٹے میں 28 لوگوں کو شہید کر دیا اور 29 کو زخمی کر دیا. اتنی دیر میں 102 بریگیڈ بھی وہاں پہنچ گیا، جس میں بریگیڈیئر اب آج کل وہ لیفٹیننٹ جنرل عنایت حسین، بریگیڈیئر عنایت اور ساتھ ان کے اسٹاف آفیسر اسفندیار بھی وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو جب صورتحال پتہ لگی کہ کمانڈر جو ہے وہ زخمی ہو کے حسیب چلے گئے ہیں، تو اسفند نے کہا کہ یہ آپ کمانڈ مجھے دیں، کیونکہ اسفند 2 سال وزیرستان میں بہت کامیاب کمانڈ کر کے آیا تھا اور 81 مار کے جیت کے آیا ہوا تھا. اس کا حوصلہ بہت بلند تھا. اس نے کہا جی کمانڈ مجھے دیں. تو انہوں نے کہا جی یہ انکوائری ہو سکتی ہے اس بات پہ کہ ہم اپنے سورڈ آف آرڈر کو ادھر بھیج رہے ہیں اور G3 کو بھیج رہے ہیں. تو اس نے کہا سر جب ہزاروں شہید ہو جائیں گے تو پھر انکوائری نہیں ہوگی، یہ مجھے دیں. اب یقین کریں کہ جب 6:20 پہ اس نے لی ہے کمانڈ جی اور 6 بج کے اور 8:07 میں اس نے فون کیا کہ گیم از آل اوور، ختم ہو گیا سارا کچھ، مار دیے سارے. اس میں 4 اسفند نے مارے تھے، 9 باقیوں نے مارے تھے، 13 مر گئے. تو اس وقت اسفند نے دیکھا کہ ایک روم ہے کمرہ نمبر 4 لطیف بیرک میں سامنے، اس میں ایک موومنٹ تھی. اس نے کہا اس میں ایک بندہ ہے. اسفند اس پہ گیا اینڈ پہ، اور اس دہشت گرد کو اسفند نے جب اس پہ فائر کیا وہ پیچھے گرا، اس کی گن اوپر آئی، اس سے ایک فائر نکلا اسفند کو اندر لیفٹ سائڈ آف دا چیسٹ، جو اس کی شہادت کا موجب بنا. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم کسی مزدور کی مزدوری سے بہت زیادہ خوش ہو جائیں تو ہم اسے تھوڑا سا معاوضہ جلدی بھی دیتے ہیں اور زیادہ بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس کو ایک معاوضہ جلدی دے. تو اللہ نے اس کو شہادت. ام شہید نے اٹک میں قرآن مجید کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یہ کب سے شروع ہے اور کس سے متاثر ہو کے شروع کیا؟ یہ ایسے ہوا کہ ہم دونوں گئے حج پہ، تو جب واپس آئے تو مجھے تو نہیں پتہ لگا کہ حج کدھر گیا، لیکن مسز کا حج آ گیا ساتھ. تو اس نے رات کو 2 بجے اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جانا. تو اس کے بعد اس نے میڈم فرد سے بات کی جو الوداع والی تھی، تو اس نے پھر کورس کیا اس کا. تو ظاہر ہے کہ بہت وہ لیک خاتون ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی جب مجھ سے شادی ہوئی ہے. تو اس نے جب ساری توجہ اپنی مرکوز کر دی قرآن کی طرف، تو پھر اس نے اپنا قرآن سینٹر بنا لیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے ہاتھ پہ 2 لیڈیز مسلمان ہوئی. سبحان اللہ. ایک گوری تھی جو انگلینڈ سے آئی، سیر کرتے کرتے تو اس نے جب قرآن اس کا سنا تو اس نے کہا مجھے بھی بتاؤ یہ کیا ہے. تو پھر وہ گوری نے قرآن سنا رہی. پھر گوری 6 مہینے اٹک میں رہی. میری مسز قرآن پڑھاتی تھی ان کو، باقی لیڈیز کو پڑھا کے اردو ترجمہ، اور گوری کو پھر اپنے گھر لے آتی، اسے قرآن پڑھاتی اور انگلش کا ترجمہ اسے بتاتی. تو وہ گوری مسلمان ہو کے اس نے نام بھی وہی رکھ لیا میری مسز والا. پھر واپس انگلینڈ گئی، اس نے مسلمان سے شادی کی، اس نے وہاں پھر قرآن کی شمع روشن کی. ماشاء اللہ. ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ ام شہید کی پیغام آپ کے ساتھ شیئر کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی پروفیشنل لائف میں اور آپ کے بھائی نے دونوں نے پیتھالوجسٹ بننے کو ترجیح دی. پیتھالوجی آپ کا فیورٹ موضوع نہیں، بنا؟ وہ ایسے نا کہ ہوتا ہے نا کہ ایک گھر میں اگر ایک بندہ ایک چیز کو اپناتا ہے تو دوسرے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس طرف چلے جائیں. تو جو میرے بڑے بھائی تھے وہ انجینئر تھے، تو یہ چھوٹے بھائی تھے، یہ جب انہوں نے بورڈ پوزیشن لی ادھر گورنمنٹ کالج لیا سے تھے ہوئے، نستر میں اس کا ایڈمیشن ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اس بندے کو بڑی عزت مل رہی ہے لیا میں، اس کو بڑی عزت مل رہی ہے. میں نے کہا شمیم جنرل اسٹور پہ جاتا ہے، اس کو چیزیں سستی دیتے ہیں ہمیں مہنگی دیتے ہیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر بننا ہے. پھر میں نے محنت کی، ڈاکٹر بن گیا. جب تک میں ڈاکٹر بنا اس وقت تک وہ پیتھولوجسٹ بن گیا. تو بعد میں نے کہا نہیں یہ فیلڈ اچھا ہے، اس میں آپ ایک بیماری کو نکال کے دیتے ہیں. دیکھیں آپ ایک چیز کو پکڑ لے، ایک دہشت گرد ہے، آپ نے اس کو دہشت گرد پکڑ لیا ہے، اس کو مارنا تو کوئی مشکل نہیں ہے.
اس کو مارنا مشکل نہیں ہے، نہیں ہے، آئیڈینٹیفائی ہو گیا. آئیڈینٹیفائی ہوا. جب ہم کسی کی بیماری کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ کی لیبارٹری صحیح ٹیسٹ کر کے دے رہی ہے تو آپ نے اس پیشنٹ کی بیماری نکال دی، اب اس کا ٹریٹمنٹ ایزی. مگر آج کل لیبارٹریوں کا جو معیار ہے اس پہ تو ڈاکٹر مطمئن نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کو ڈاکٹر خود قصوروار ہے. یہ ہر لیبارٹری سے کمیشن لیتے. جب آپ لیبارٹری والے سے کمیشن لیں گے، اسے کہیں گے کہ میں وہ لیبارٹری کو آپ نے ایک 500 کا ٹیسٹ لکھ کے بھیجنا ہے تو آپ کا کمیشن ہے، تو آپ اس کو 10,000 کا ٹیسٹ لکھ کے بھیجتے ہیں. اور لیبارٹری والے کو بھی پتا ہے کہ اس نے حرام کھانا ہے ادھر سے ہی، تو لیبارٹری والا ٹیسٹ ہی نہیں کرتا. وہ 2-4 ٹیسٹ کرتا ہے، انہیں کہتا ہے 10,000 دو ادھر، یہ لو، باقی ڈاکٹر کو پیسے دے دیتا ہے. تو جب اس طرح کی لیبارٹریز ہوں گی، اس طرح کے ڈاکٹر ہوں گے تو پھر رزلٹ بھی ایسا ہی ہے. آپ بھی پیتھالوجسٹ ہیں، آپ کی بھی لیبارٹری ہے، ہاں جی. آپ کے ساتھ بھی ڈاکٹروں کا رابطہ رہتا ہوگا. نہیں، شروع میں تھا. جب میں نے لیبارٹری شروع میں کھولی تو میرے ساتھ یہی تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کوئی اتنا کوئی مسئلہ کوئی تھا ہی کوئی نہیں. تو پھر دوسرے ایک اندر کا ایک ایمان ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے. تو میں نے پہلے دن سے ہی، کیونکہ میرے بھائی نے اپنی لیبارٹری میں کبھی کسی کو کمیشن نہیں دیا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یار اس حرام میں نہ پڑھنا. تو میں بھی نہیں پڑھا. جب میں نہیں پڑھا تو پھر کوئی پرابلم بھی نہیں ہوا. تو پھر ڈاکٹروں نے بھی دیکھا کہ یار یہ پیسے ویسے نہیں دیتا ہے، تو زیادہ سے یہی ہوگا نا کہ نہیں بھیجے گے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. مگر آپ نے اپنے ریٹس کم کر دیے ہاں جی. کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہاں. لہٰذا ٹیسٹ کرانے والوں کو اب رعایتی قیمتوں پہ ہاں ٹیسٹ ملیں گے. بالکل. کوٹک میں ہم یہ کیا ہے. پہلی بات تو میں نے یہ کی. مگر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ بخاری لیبارٹری کو بھی تو مہنگائی کے اثرات اور جھٹکوں کا سامنا ہوگا. ہاں. پھر آپ کس طرح مینیج کرتے ہوں گے؟ دیکھیں بات سنیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہے نا 1,000 روپے کا، اس پہ لوگ دیتے ہیں 500 روپے ڈاکٹر کو، تو اس کا بازار میں ریٹ 1,000 روپے ہے. تو ہم نے اس کو کھینچ کے ہی لیا ہے 50 پہ، 500 پہ. تو بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ہر جگہ پہ 1,000 روپے کا ہے تو بخار لیبارٹری 500 پہ. تو جتنا منافع انہیں حرام میں بچتا ہے اتنا منافع ہمیں حلال میں بچتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اور ایک اور بات کہ میں لکھتا تھا میڈیسن لوگوں کو، میری اس وقت فیس ہی 600 روپے، لیا میں 600 روپے فیس، اٹک میں 600. تو ڈاکٹروں نے اب 1,000 روپے کر دی ہے، تو میں نے اس کو 0 کر دیا. پہلے 100 روپے کی، اب 0، اب کوئی فیس. تو یہ ڈاکٹری جو ہے اس کا سٹیٹس پھر کس طرح مینٹین ہوتا ہے؟ بڑا گاڑی ہو، ڈاکٹر کا بڑا گھر ہو، ڈھیر سارے پیسے ہوں، بینک بیلنس بھی شاندار ہو. میں موٹر سائیکل پہ آتا ہوں، تو پھر آپ کو میں نے تو بائک رکھی ہوئی ہے. آج کل کے جو سٹیٹس کا جو دور ہے جس میں ہم زندہ ہیں، ہاں جی. موٹر سائیکل والے کو کتنی پذیرائی ملتی ہوگی؟ سر سٹیٹس آپ کے کردار سے ہوتا ہے، ان چیزوں سے نہیں ہوتا. کہ آپ بڑی گاڑی میں جائیں گے تو آپ کو عزت مل جائے گی، یہ بات نہیں ہے. اگر لوگ آپ کو جانتے ہیں، چھوٹا شہر ہے، لوگ جانتے ہوتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اپ رائٹ ہے تو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. پھر ان کو ضرورت نہیں ہوتی عام ڈاکٹر کو ہم سے مانگیں کمیشن. ایم سی ہائی اسکول لیا سے آپ کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی. اس کی 7 سالہ تقریب کا آپ نے بڑی چاہت سے اہتمام کیا. شاید لیا والوں نے اس انداز میں نہیں کیا جتنا آپ نے چاہت سے کیا. کس چیز نے آپ کو مجبور کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ لیا والوں نے کیا، کیونکہ میں خود لیا والا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، تو لیا والوں نے کیا. بات یہ ہوئی کہ میری بات ہو رہی تھی پرمویر کے ساتھ. تو پرمویر نے کہا جی کہ 4 مارچ کو اس کا ہے یوم تشکیل ہے اس کالج کی، تو ہمارے پاس بھی اس کی یہی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہاں پہ اندر بھان کالج یونیورسٹی میں. تو ہم جو ہے نا اس کی 7 سالہ تقریبات یہاں منا رہے ہیں، بڑی شاندار. تو میں نے لیا والوں سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو. میں نے پوسٹیں لگائیں، لیکن میں نے دیکھا کہ رسپانس 0 ہے. تو پھر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ہندو، تو جو انہوں نے وہاں کالج بنایا لیا کے نام سے، اس پہ تو وہ 7 سالہ بنائیں اور ہم کیوں نہ بنائیں. تو پھر میں نے کہا کہ یار بات سنو، میں اس کو سارا سپانسر کرتا ہوں، آپ تقریب شاندار کریں. تو یہ وجہ تھی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوا اس تقریب اور اس سارے کے ساتھ؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کتنا انصاف ہوا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کم از کم لیا کے لوگوں نے شرکت کی لیا میں، اور ایک پیغام جو نا یہاں سے انڈیا میں گیا. تو سب سے جس کی مجھے خوشی ہے کہ یہاں سے ایک ویڈیو گئی انڈیا میں کہ لیا
کا جو MC اسکول ہے، جو پہلے برادری اسکول تھا، وہاں بھی 7 سالہ تقریبات منائی گئیں، اندر بھان کو یاد کیا گیا، اور وہاں پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ نہیں، اکیلا اندر بھان نہیں، مار امیر امت سمرا بھی، ظاہر وہ جس زمین بندے تھی نے تو زمین دی ہے اس کو بھی یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نثر سے آپ کو شغف ہے، کتنی کتابیں آپ کی آ چکی ہیں؟ نثر میں شغف اتنا ہے کہ جب سر میں تھا نا 7th میں، تو میں نے پہلا مضمون لے کے نوایت حال میں دیا ارمان عثمانی صاحب کو، جی اس میں وہ چھپ گیا۔ پھر میں نے اپنے جو تھا نور العلم ہمارا میگزین تھا جس میں نظم بھی تھی، اس میں مضمون دیا، اس کا نام تھا، میں حیران ہوتا ہوں لکھنے کا، اس کا نام تھا معیار، کہ زندگی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان کلاس 7۔ اچھا، اس کے بعد جب میں کالج میں گیا تو کالج میں پھر میں نے مضمون نگاری کی، افسانے لکھے، مضامین لکھے، وہ آگے چھپ گئے اس میں۔ پھر میں جب میڈیکل کالج میں گیا تو میں نے سپورٹس پہ باقاعدہ نوائے وقت میں کالم لکھنے شروع کیا، تو میری تصویر بھی آتی تھی، کالم بھی آتا تھا، ابھی بھی اسپورٹس رائٹر کے طور پہ؟ جی جی ابھی بھی وہ ہیں۔ پھر میں نے کہا جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گا نا تو پھر میں بہت لکھوں گا۔ جب ڈاکٹر بنا پھر موقع نہیں ملا، پھر میں نے اپنے والد کی کہانیاں لکھنی شروع کی، تو حکایت میں عنایت اللہ صاحب نے وہ نہ صرف پسند کی، چھاپا، پذیرائی کی، تو میں نے کچھ 10-15 کہانیاں لکھ دی۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی کتاب چھاپتے ہیں، تو عنایت اللہ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی ان کی ڈیتھ کے بعد پھر میں لکھنا چھوڑ دیا، تو پھر بعد میں وہی ساری چیزیں اکٹھی کر کے تو میں نے ایک کتاب لکھی، اس کا عنوان رکھا حق کی خاطر۔ حق کی خاطر اس لیے لکھا کہ میرے والد نے ایک سکھ کو قتل کیا تھا مسجد کے اندر، جسا سنگھ کو، اس لیے قتل کیا تھا کہ اسے مسجد کی، وہ دہشت گرد تھا، اس نے مسجد کی بے رحمتی کی، تو والد صاحب نے اس کو مرڈر کر دیا تھا۔ تو وہ ایک واقعہ، وہ پہلا وہ تھا حق کی خاطر، تو اس لیے اس کا حق خاطر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کس کے بعد؟ جسا سنگھ کے قتل کے بعد آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ بھائی اس وقت تو ASI تھے، انچارج تھے چوکی کے، جب انہوں نے اس کو مار دیا 4 رمضان 11 نومبر 1939 رات 9 بجے کا ٹائم، تراویح کا ٹائم تھا، جب انہوں نے سکھوں نے آگے حملہ کیا تو مسلمانوں کو مارنا شروع کیا۔ والد صاحب اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچے تو سکھ نے کہا کہ بھائی چنگا ہوا ہے تم ہی آ گئے، آ جا۔ تو اس نے والد صاحب کی طرف تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک ادھر اس نے کوئی وار کیا، والد صاحب نے، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، اس نے پھر قرآن کو ایسے پھینکا فضا میں، تو والد صاحب نے کیونکہ خود واقعہ نے مجھے سنایا، انہوں نے کہا جی اس کے بعد پھر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، جب مجھے قرآن پھینکا ہے نا پھر کچھ نظر نہیں آیا، تو میں کون ہوں کیا ہوں؟ میں نے اسی وقت 4 گولیاں مار دی سینے، گر گیا اس وقت۔ باقی جو 35-40 سکھ اور تھے، کہتے میرے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا اور پسٹل بھی تھا، تو وہ میرے آگے ایسے بھاگے جیسے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں، میں ان کو مار رہا تھا اور آگے بھاگ رہے تھے۔ کہتے واپس آیا تو ایک سکھ کی لاش تھی، ایک میں تھا، ایک مولوی صاحب تھے، تو میں نے مولوی صاحب کو کہا آئیں اس پلید کا خون تو باہر بکریں، ہم نے اسے اٹھا کے باہر پھینکا۔ اس کے بعد والد صاحب کی وہ پکڑ لے گئے، تو انگریز دور تھا، سیدھی سیدھی پھانسی تھی، تو والد صاحب نے انہوں نے بیان میں بتایا کہ بھئی میں نے اس کو جو مارا ہے دشمنی کوئی نہیں ہے، مارا صرف اس لیے ہے کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اگر نہیں کرتا تو میں اسے نہیں کچھ کرتا۔ کیا میں گردوارے میں جاؤں اور گرنتھ صاحب کے ساتھ یہ کروں تو یہ مجھے چھوڑیں گے؟ جب یہ نہیں چھوڑیں گے تو میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو ٹھیک، اس کے بعد اس کے بھائی کا بیان ہے نتھا سنگھ کا، اس نے کہا جی میں ادھر تھا، میں شامل تھا ساتھ، میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، تو جب میرے بھائی نے تھندار پہ حملہ کیا اور قرآن پھینکا ہے تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یا تھندار نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ بھائی کے پاس تلوار تھی، تھندار کے پاس پسٹل تھا، بس اس کو مار دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ظلم ہے جو میرے بھائی نے کیا تھا، اسے نہیں یہ کرنا چاہیے تھا، اور میں اپنا بھائی کا قتل محمود شاہ کو معاف کر دوں۔ تو پھر وہ یعنی کہ ایک شہادتوں اور غازیوں کی ایک تاریخ آپ کی فیملی میں چلی آ اور پھر 1 سال کے بعد والد صاحب کو پتہ لگا کہ نتھا سنگھ نے کیسے بیان دے دیا اس طرح کا، کیونکہ سکھ تو کہتے تھے کہ خون کا بدلہ خون ہے، گجرات کی عدالت کے بارے میں، ضلع عدالت گجرات کی، تو وہ کہتے ہیں کہ چودھری فضل علی ہمارے ایک صدر رہے ہیں ایک زمانے میں، جی وہ والد صاحب کے وکیل تھے فری میں،
تو بہت لوگوں نے نا زیورات بھی دیے، پیسے بھی دیے والد صاحب کے لیے کہ یار محمود صاحب کو بچانا ہے مسلمانوں نے. تو انہوں نے کہا جی وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے انہوں نے نتا سنگھ کو دیے کہ نا بھائی بیان دے ہماری مرضی کا. تو اس نے ڈاکٹر صاحب گورنر پنجاب سے آپ کی ملاقات ہوئی چند دن پہلے اور آپ کا مطالبہ تھا کہ جی ڈسٹرکٹ ہسپتال اٹک اسفند یار ہسپتال کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دیا جائے. آپ کی یہ پبلک ڈیمانڈ، اس کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے؟ اس کا موجودہ سٹیٹس بالکل زیرو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی آدمی ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. جیسے ایک لفظ یہاں دیکھیں نا، آپ کا ہمارا جو ڈی ایچ کو لیا کا ہے، وہ اس میں ایک ہی لفظ لوگ کہتے ہیں یہ کو نشتر جا گن منجو، جی نشتر گن منجو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہانہ بنا کے نشتر بھیجتے ہیں کہ یہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اگر وہی فیسلٹیز یہاں پہ ہوں اب تو لوگ نشتر نہیں جائیں گے، نشتر اسپتال میں نہیں جائیں گے، یہاں رہیں گے. سیم اٹک میں لوگ کہتے ہیں اس کو پنڈی لے جائیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں فیسلٹیز کم ہیں. ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ فیسلٹیز دے دیں تو لوگوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یہ لوگوں کا فائدہ تو چاہتی نہیں ہے، یہ تو اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اس لیے ہم آگے بھی نہیں بڑھ رہے. ہم آپ کے ساتھ لیا کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ لیا کو بھی ٹیچنگ ہسپتال ملنا چاہیے اور اٹک کو بھی. بالکل ملنا چاہیے. کوئی خواہش جو تشنا ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم لکھے، لیکن میری جو خواہشات ہیں نا وہ تقریباً اللہ نے ساری پوری کر دی ہیں. کوئی تشنا نہیں ہے. اگر میں کل اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں ہے کہ میں کاش یہ چیز کر جاتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے فارسی بھی پڑھی، اردو آپ پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. وہ پسندیدہ شعر آپ کا کون سا ہے؟ پسندیدہ شعر جو ہے نا جی کہ وہ ایک شعر ہے جسے میری زندگی بلڈ کی اور جس سے میں نے اپنے بچوں کی زندگی بلڈ کی. وہ ہے کہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، جی سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. یہ ایک شعر ہے جو آپ کی زندگی کو سٹریٹ کر دیتا ہے. آپ جب محنت کی طرف جاتے ہیں تو پھر زندگی انگبی بن جاتی ہے. یہ جو تلخ زندگی ہے نا یہ پھر شہد میں تبدیل ہو جاتی ہے آپ کی محنت سے. آج کل بھارت کا جنگی جنون اپنے عروج پہ ہے. پہلگام کا واقعہ بنیاد بنا کے پاکستان پہ الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہے. آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ اس پہ میں یہی کہوں گا کہ بھارت نے جو یہ پہلگام کا واقعہ کیا ہے نا، یہ بالکل یہ ایک یہودی ذہنیت ہے. یہودی اس طرح سے کرتے ہیں، یہ انہی کی پیدا کی ہوئی یہ چیزیں ہیں. تو اس میں انڈیا نے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ اس نے اٹھا لیا. اسے جنگ نہیں کرنی آپ کے ساتھ، اس لیے آپ کے ساتھ جنگ کوئی نہیں کرے گا، انڈیا بھی نہیں کرے گا. اس نے آپ کے پانی کو کنٹرول کرنا تھا لیگلی. اب انہوں نے کہا جی آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہے، اب ہمارے اپنے پانی ہیں، ہم جتنے مرضی. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ڈیم نہیں بنانے، یہ کاہل قوم ہے، یہ ڈیم نہیں بنائے گی. اس کا لاکھوں کیوسک پانی روزانہ جا کے بحیرہ عرب میں گرے گا. یہ ڈیم بنانے والے نہیں ہیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. تو لہٰذا کیوں نہ ہم اس پانی کو استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو دوبارہ زندگی کا موقع ملے تو کیا تبدیل کرنا چاہیں گے؟ اگر مجھے زندگی کا میں موقع ملے اور ساتھ مجھے یہ بھی موقع مل جائے کہ آپ بہت بااختیار ہو، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہست عمر کا دور میں وہ جو اصطلاحات تھی نا ساری، میں انہیں دوبارہ من وان انہیں نافذ کرنا چاہوں. بہت خوب. آپ کا زندگی کا ایسا کون سا لمحہ ہے جسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جب ہم لوگ لیا میں تھے تو والد صاحب میرے بیمار تھے، بہت قریب المرگ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے سب سے چھوٹے بیٹے ہو. میں کہا میں مرونن ہے تین رونن ہے. یہ خیال کریں کہ زندگی صرف خود غرضی نال نہ گزاریں بس. بئی گال ہے. انہوں نے جو مجھ سے بات کی اس نے کہا جو تم سے چلا جائے اس کے پیچھے نہ بھاگنا، اور جو تمہیں ملا ہو اس کو قابو میں رکھنا. بہت خوب. یہ انہوں نے مجھے دو بات. بہت بڑا سبق ہے اور آپ نے پھر ایسے ہی کیا، ہاں اس کو سنبھال کے رکھا اور جانے والے کا غم نہیں
यही आपने फलसफा। बिल्कुल, अगर आप ये कर लें, एक चीज आपसे खो गई है, अब इस फन चला गया ना, हाँ जी। ठीक, अल्लाह की मर्जी थी, चला गया, अब मैंने कबूल कर लिया। जब मैं कबूल कर लिया, आई एम सेटिस्फाइड। अगर मैं ये अल्लाह के ये फैसला कबूल नहीं करूं, फिर मैं क्या कर लूंगा, लेकिन अपने आप को तकलीफ में मुबतला जरूर कर लूंगा। ऐसे आपने अपनी खिदमात के ज़रिए अपने बेटे की कुर्बानी को किस तरह खराज दिया? देखें, हमने उसके लिए एक काम किया। अगर किसी के घर में एक दिन के लिए मेहमान आ जाए, तो बंदे सोचते हैं कि यार हम इसे खाना कहाँ से दें। इस फन की शहादत के बाद से आज 9 साल हो गए हैं, हम रोजाना 100 से 150 बंदे को खाना देते। पहली बात है। उसके बाद हमने उसके नाम से एक फाउंडेशन बनवा दी। अब जो लैया में है, तो आपको मैंने बताया ना कि मेरे खून में तो लैया घूमता है, जी। ये कैसे हो सकता है कि लैया में हम ना कुछ करें। जब लैया के लिए जो बात हुई, तो हमने यहाँ पे एक फाउंडेशन जो बनी, उसका जो इस वक्त सरबराह है, उसका नाम है इमरान शाह, इमरान अली शाह, भतीजा है मेरा। जी। अभी आप देखें कि लैया के एक बच्चे ने क्रिकेट में एक काम किया, 2 सिफर लिए पहले, फिर सेंचुरी की, हम लोग हमारे सलूट था। तो मैंने सोचा, लेकिन एक अफसोसनाक भी बात बताता हूँ आपको, मैंने सोचा अगर हम इसके लिए कुछ कर लें, तो फिर लैया वाले भी बहुत कुछ कर लेंगे। सही बात। तो हमने कहा फाउंडेशन की तरफ से हम इसे देंगे गोल्ड, इस फंड या गोल्ड मेडल, साथ का हम इसे 50,000 कैश देंगे। अब मैंने ये सोचा कि अगर 50,000 यहाँ अटक से बह के हम बैठ के दे रहे हैं, तो फिर लैया वाले तो लाखों रुपए इसमें निछावर कर देंगे इस बच्चे के ऊपर। तो अब मुझे ये नहीं पता कि उसके पे हुआ क्या, लेकिन हमने अपना इंशाल्लाह वादा पूरा करना है इसके साथ। सही बात है। डॉक्टर साहब, आप कैसे चाहते हैं कि आपके बेटे असफंद यार शहीद को याद रखा जाए? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि उसको याद रखने का एक ही तरीका है। इस फन की जिंदगी ने हमें सबक क्या दिया, बल्कि मैं सोचता हूँ कि मैंने भी इस फन से बहुत कुछ सीखा। सबक ये है कि आपने अपनी जात को पीछे करना है और दूसरे लोगों को आगे करना है। जब आप दूसरों के लिए आगे जाएंगे ना, सेक्रीफाइस करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी है, उसको छोड़ देगा आपकी जिंदगी क्या है, तो फिर है। डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत शानदार गुफ्तगू रही। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के अख्ताम पर हमारे नाजरीन और हमारे शहरियों के नाम अपनी तजर्बाती ज़िंदगी, अपने बेटे की शहादत, शहीद की माँ के जो तजर्बात हैं, इन सारों को ज़हन में रखते हुए कोई पैगाम आप हमारे नाज़रीन के नाम, शहरियों के नाम में शेयर करना चाहें? देखें, जो लैया के शायरी हैं, ये तो मेरे अपने हैं। इनके लिए तो एक ही चीज़ है कि आप मेहनत करें। अगर आप इस फन का इंटरव्यू देखें ना, सोडा फानर का, तो उससे जब पूछा गया कि आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, तो उसका एक ही पैगाम है कि आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। देखें, एक बात मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि अहले लैया को, जवानों को, कि आप मेहनत करके नाकाम हो सकते हैं, मेहनत करके, बहुत मेहनत की, नाकाम हो सकते हैं, लेकिन बगैर मेहनत के कामयाब नहीं हो सकते। सही बात। हाँ, अगर आप कहें बगैर मेहनत के हम कामयाब हो जाएंगे, तो नहीं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अपने ख्यालात से हमारे नाज़रीन को नवाजा। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आप अपने बेटे के वलीमे के लिए आप लैया तशरीफ़ लाए और अपनी खुशियों में एक मरतबा फिर आपने अहालियान लैया को आपने शरीक किया, अपने पुराने दोस्तों को और नए चाहने वालों को भी आपने अपने साथ शरीक महफ़िल बनाया। हम लैया टीवी की तरफ से आपकी फैमिली, शहीद और शहीद के अम्मी और अब्बू और सारी फैमिली के लिए दुआ गो है। ये प्रोग्राम डॉक्टर साहब आप तक पहुंचा रहे थे, बल्कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, लैया के सीनियर सहाफ़ी और लैया टीवी के प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी साहब हैं। हम उनके भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने ये सारी महफ़िल सजाई और आपसे बात करने का मौका बख्शा। नाज़रीन, प्रोग्राम के अख्ताम पर हमेशा की तरह उस ख्वाहिश और उस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शम्मा रोशन रखें। अल्लाह ने के बाद।